अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साद मुस्तफ़ा। आज हमारे साथ स्पेशल टीवी पे जो गेस्ट शरीक गुफ्तगू हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आप यूएस में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। तो अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ जी। उनका नाम इसमें ग्रामी है कुलसूम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साद? आप व्यूवर्स आप लोग सब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया साद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपसे बातचीत करूं। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आप सबसे पहले हम आपके तरफ चलते हैं। आपसे पूछना ये चाहेंगे कि जब हम यहाँ का और वहाँ का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ जो बच्चे होते हैं स्लो लर्नर्स लाइक डिसेबल हो गए या कोई जिसमें कोई भी किस्म का मसला हो गया किसी बच्चे में, तो उसको नेग्लिजेंस का बहुत सामना करना पड़ता है। वहाँ इस किस्म के कैसे लॉज हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कि इन बच्चों को भी स्टडीज़ में प्रैक्टिस किया पूरा मौका दिया जाए, लाइक उनको गेम्स में मौका दिया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वहाँ किस तरीके से इसकी लॉज में इम्प्लीमेंटेशन होती है? सबसे पहले साद मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर लॉज हैं स्पेशल बच्चों के लिए। लॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं बच्चों के लिए, जिसका नाम है IDEA। एक पूरी टीम होती है जो इन बच्चों को पहले इनका डायग्नोस करती है, फिर इनको साइकेट्रिक हेल्प दी जाती है और फिर टीचर्स और स्पीच थेरेपिस्ट और डिफरेंट किस्म के थेरेपिस्ट होते हैं, वो इन सब बच्चों को डायग्नोस करते हैं और फिर इनके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं। तो यहाँ लॉज बहुत डिफरेंट हैं। इन बच्चों को जो रिगार्डिंग किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं उनको अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उनको अलग किस्म के ट्रेनिंग एड्स दी जाती हैं। तो आप इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगी? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे का डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले अगर तो वो सिवियर एंड प्रोफाउंड है, सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी वो होती है जिसमें बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेंटली बिल्कुल ही वो डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी उन बच्चों के लिए भी स्पेशल स्कूल भी होते हैं, क्लस्टर प्रोग्राम्स उनको कहते हैं उन स्कूल्स को। तो उसमें बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सिवियर एंड प्रोफाउंड होते हैं, जिनको सिवियर किस्म के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मतलब उन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एलोपमेंट है। एलोपमेंट मतलब वो क्लासरूम से भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों को इन क्लस्टर प्रोग्राम्स में डाला जाता है और उनको उसी तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वो क्लासरूम से या स्कूल से भागना छोड़ते हैं। जब वो स्कूल से भागते हैं तो ना सिर्फ वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेकिन उससे पहले जो कैटेगरी आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ब्लाइंड एंड डेफ हैं, जिसमें ये पार्शली ब्लाइंड एंड डेफ होते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं होते हैं, पार्शली ब्लाइंड। उनके लिए हम डिफरेंट एड्स यूज़ करते हैं। उनके लिए स्पेशल एड्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है कि वो उनको एक क्लासरूम में, रेगुलर क्लासरूम में इंक्लूड किया जा सके उन्हें, और वो साथ साथ उनके रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको ये सिखाया जाता है। दूसरे बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाता है कि आपने इन बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल या एक क्लासरूम की बात नहीं है, उन्होंने आगे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उस डिसेबिलिटी के साथ। आपने ऐसा बच्चा देखा है अपनी अभी तक कैरियर में जो ठीक भी हो गया हो या जो ऑलमोस्ट ठीक हो गया हो या जो ठीक होने के करीब हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा मकसद इन बच्चों को ठीक करना नहीं होता, ना इन बच्चों को ठीक करने की कोई मेडिसिन है। हमने सिर्फ उनको इस काबिल बनाना होता है थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस। हमने सिर्फ उनको इस काबिल बनाना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें आम लोगों के दरमियान। हमने उनको ठीक नहीं करना, हम किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है किसी चीज़ का, सिर्फ हमने उनको इस हद तक केपेबल बनाना है कि वो आम लोगों में विदाउट किसी डेंजर के या किसी को भी तकलीफ़ या किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, तो स्पीच थेरेपी को लेके लोग वहाँ क्या समझते हैं? अगर देखा जाए तो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो वहाँ स्पीच थेरेपी को एक मुश्किल समझा जाता है। ख़ासतौर पे पेरेंट्स तो करवाने को इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वो कहते हैं बस ठीक है जो हो रहा है होने दो। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है जो
مطلب میں نے دیکھا جو ہکلاتے ہیں یا جن کو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک اسپیچ تھیراپی بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہاں پر ہمارے یو ایس میں کنڈر گارڈن سے بچوں کو اسپیچ تھیراپی کروانی شروع کر دیتے ہیں جن کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہوتا ہے. میرے ساتھ میرے پاس ایک کنڈر گارڈن میں ایک بچی تھی, وہ بالکل میوٹ تھی. میوٹ کا مطلب ہے وہ بالکل بولتی نہیں تھی. اگر اس نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی یا اس نے جیسے باتھ روم جانا ہے, اس نے کلاس روم میں اس کو اجازت چاہیے, تو وہ اشارہ کرتی تھی ہاتھ سے اشارہ کر کے بتاتی تھی کہ میں نے باتھ روم جانا ہے. یا کوئی اور بچہ جا رہا ہوتا تھا باتھ روم یا پانی پینے جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتی تھی. بالکل میوٹ تھی, لیکن وہ یہ اس کا بیہیویئر صرف اسکول میں ہوتا تھا. گھر میں وہ اپنے ماں باپ سے تھوڑا بہت ایک آدھ لفظ بولتی تھی, اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے ایک آدھ لفظ بول لیتی تھی. لیکن اسکول میں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ, یعنی کہ وہ کھیلتی نہیں تھی, وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہی ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹ بھی لے رہی ہے, پراپرلی پڑھ بھی رہی ہے, انٹلیکچولی وہ بالکل ٹھیک, لیکن اس کی صرف پرابلم تھا وہ بول نہیں سکتی. آئی ڈونٹ نو اس کے گھر میں کیا اس وقت مسئلہ تھا کہ اس کے پیرنٹس نے اس سے بات نہیں کی, یا جو بھی اس کے گھر کے مسائل تھے. ہم گھروں کے مسائل میں اتنا انوالو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بچے جو ہیں 7 سے 8 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں, تو یہ وہاں کے اسکولس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو بھی بچوں کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں, جو بھی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ اسکول کے ماحول میں ان کو اوور کم کیا جائے, اور اپنی پوری کوشش کی جائے کہ ہم ان بچوں کی ڈسیبلٹیز کو اوور کم کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ان ڈسیبلٹیز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے بائی دا ٹائم وہ بچی 2nd یا 3rd گریڈ میں گئی تھی, ود ریگولر اسپیچ تھیراپی شی اسٹارٹڈ اسپیکنگ ان کمپلیٹ سینٹینسز. یعنی یہ تو بیٹرمنٹ کی طرف اچھا قدم ہے. تو آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا کہ الاپمنٹ کا ذکر کیا, یہاں اگر اس کا کوئی, میں بھی ان بچوں کے ساتھ رہا ہوں کچھ عرصہ, تو یہاں بچے بھاگ جاتے ہیں. اگر بھاگ جاتے ہیں تو ان کو اسکول سے ہی نکال دیا جاتا ہے, ان کو کہا تھا ہے بھائی ہم سے یہ ہینڈل نہیں ہوتا. تو یہاں تو لیک آف بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تو لیک آف ایجوکیشن کے ساتھ اویئرنیس بھی ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ بندے کے جو مائنڈ ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا, ہم آپ سے آخری بات کرنا چاہیں گے, 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام دیجیے کہ وہ کس طریقے سے جو بچے مشکلات کا شکار ہیں ان کو کس طریقے سے کوپ کریں, اور وہ کیوں ہچکچاتے ہیں کہ ان بچوں کو ڈفرینٹ اسکولس میں ایڈمٹ نہیں کراتے. دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹوٹلی آپ نے کہا پارشلی بلائنڈ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہے, ان کو کیا مسئلہ مسائل کا شکار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر ماں باپ گھبراتے ہیں, مے بی وہ خود اتنے تنگ نہ ہوں اپنے بچے کی ڈسیبلٹی سے جتنا لوگ ان کو احساس دلاتے ہیں, اور لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے میں کوئی ڈسیبلٹی ہے. یہ ڈسیبلٹی جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا. آپ پہلے ایکسیپٹ کریں. بہت سارے ماں باپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی بیہیویئرل پرابلمس جو ہوتی ہیں, ماں باپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ سمجھتے نہیں ہمارا بچہ بالکل صحیح ہے, ریگولر ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے پہلے بات ہے آپ ایکسیپٹ کریں ایز اے پیرنٹ. سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں, کیونکہ اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ اپنے بچے کو لے کر ہی نہیں جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ آپ تو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں کہ بچے میں کوئی کسی بھی قسم کی چاہے بیہیویئرل پرابلم ہو وہ ہے. پھر اس کو پراپر ڈاکٹر سے ڈائگنوز کروائیں. پہلے ڈائگنوز کروائیں کہ اس کا پرابلم کیا ہے. پھر جو بھی ڈاکٹر وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے اس ٹریٹمنٹ پہ پورے عمل کریں. وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اس ٹریٹمنٹ پہ, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس وہاں پر بھی ایسے ہو جاتا ہے. کبھی کبھی پیرنٹس نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بچوں کو میڈیسن دینا بھول جاتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ ٹھیک ہو گیا, اس کو ضرورت نہیں ہے میڈیسن کی. بہت سارے کلچرل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, جیسے یہاں پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے زیادہ تر بیٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیٹے میں تو کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ایک کلچرل اس میں ڈفرینس بھی آ جاتا ہے. وہاں پر بھی جو دیسی پیرنٹس ہیں یا جو یہ مڈل ایسٹ یا ایشین جو پیرنٹس ہیں موسٹلی, وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے بیٹے میں کوئی پرابلم ہو. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, پرابلم کسی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اس معاملے میں.
تو اور پھر وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں کراتے کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہے. جب کوئی پرابلم ہے تو ٹریٹمنٹ کہاں سے کروائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے ایکسیپٹنس کہ کچھ ہے, پرابلم ہے, جی پھر اس کا ٹریٹمنٹ, پھر اس ٹریٹمنٹ میں نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے. چھوٹی عمر سے بچے کو ڈائگنوز کروائیں. بہت سارے مجھے پتہ ہے یہاں پاکستان میں بہت سارے ہرڈلس ہیں لوگوں کے, فائنینشیل ہرڈلس ہیں, اور ڈاکٹرز ایزیلی نہیں ملتے. ڈائگنوز بھی ایزی نہیں ہے اس چیز جی کا. جی مجھے نہیں پتہ یہاں پاکستان میں ٹیم کیسی ہوتی ہے. اسکولز میں ٹیمز ہیں, سائیکائٹرک ٹیمز ہیں یا نہیں ہیں, یا وہاں پر تو ٹیمز ہوتی ہیں جو بچوں کا ڈائگنوسس کرتی ہیں. پھر وہ میڈیکل ہیلتھ بچوں کو دلواتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اندازہ نہیں ہے مجھے کہ یہاں پر کیا حال ہے, کہ یہاں پر سائیکائٹرک ہیلپ ملتی ہے بچوں کو یا نہیں ملتی ہے. تو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ, اس ٹریٹمنٹ سے بچے کی جو سیویئرٹی ہوتی ہے نا اس کی, چاہے وہ آٹزم ہو, چاہے وہ بلائنڈنس ہو, جو بھی ان کو پرابلم ہے. جیسے کوئی بچہ اگر ڈیف ہے تو اگر آپ اس کو مانو گے ہی نہیں کہ وہ ڈیف ہے تو آپ اس کو ہیئرنگ ایڈ سے اس کی مشکل تو کم ہو سکتی ہے نا, اس کو بہت مدد مل سکتی ہے اگر اس کا ہیئرنگ ایڈ لگ جائے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ بچے کو پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں اور چھوٹی عمر سے کروائیں. یہ مت سوچیں کہ یہ بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. کوئی اندر وہ کوئی میجک نہیں ہے اندر کہ وہ خود ہی بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بچہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوگا, اور ایک چھوٹی عمر سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. یہ مت سوچیں کہ یہ بڑا ہو کے خود ہی اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا, خود ہی یہ ہو جائے گا, خود ہی کچھ نہیں ہوتا. ٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے, ایکسیپٹنس سے ہوتا ہے, اور اپنے بچے کو خود یہ مت فیل کرائیں کہ اسپیشلی, اور جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں, جن لوگوں کے ارد گرد آپ رہتے ہیں, اپنی سوشل جو آپ کے سرکل ہے اس میں بھی اس کو اچھا کریں, اس کو اچھا کریں, اور شرم مت فیل کریں اپنے بچے کے بارے میں. جو بھی ہے وہ آپ کا بچہ ہے, فیل پراؤڈ آف ہیم, اور اس کی پوری مدد کریں, اور فرینڈلی ہوں سب سے بڑھ کر. جی بالکل, اس کے ساتھ فرینڈلی ہوں, اور اس کی آپ سب سے زیادہ ماں باپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ماں باپ, کیونکہ سپورٹ آپ کسی بھی ڈسیبلٹی میں سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. اگر آپ کا پراپر سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے, آپ نے اس کو سارا کچھ دینا ہے. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مس. تو گائز آپ نے ہمارا یہ انٹرویو دیکھا سنا, اور آپ نے انفارمیشن بہت ساری گیدر کی ہوگی کہ ہمیں اپنی کنٹریز میں, ایشین کنٹریز میں, جس میں پاکستان آتا ہے, انڈیا آتا ہے, بنگلہ دیش آتا ہے, جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں اپنے آپ کا جو پہلے تو اپنے آپ کا سسٹم چینج کرنا پڑے گا, اپنا میکینزم چینج کرنا پڑے گا. اور میں ان کی بات سے جو ایک لب و لباب, یا آپ اس کو کہیں کہ سینٹرل آئیڈیا میں نے جو لیا ہے, وہ سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں, یا ایک وہ کرکس جو ہے میں نے حاصل کیا ہے اس بات سے, کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. جب تک مائنڈ سیٹ ہمارا چینج نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم اسپیشل نیڈز بچوں کی پوری نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ ہم عنقریب آپ کے لیے لاتے رہیں گے, اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ اگلی بار ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست سعد مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.